तेरी धूम मची हो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ قربانی کے تیسرے روز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اونٹوں کا نحر۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کا قربانی کی کھالوں کے مرکز کا دورہ۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ ذمہ دار اسلامی بھائی کی UK میں عالم دین سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ دعوت اسلامی کے تحت قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے مناظر۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ UK برمنگھم میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے مناظر۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ نگران ہند مدنی کابینہ کی ہند کے شہر کنول میں مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل قربانی کے تیسرے روز شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادر رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے 2 اونٹوں کو نحر کیا گیا۔ نحر سے قبل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نحر سے متعلق اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، نیز دوران نحر رکت انگیز کلام بھی پڑھے گئے۔ جب جانوروں کو پالے، پرندوں کو پالے تو اس کو دن میں 50 مرتبہ چارہ دکھائے، دانا چارہ، کیونکہ یہ بے زبان ہے، یہ فریاد کس کو کرے گا؟ یہ اس کو کھانے پینے کی تکلیف نہ دی جائے، نہ صرف اونٹ بلکہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہ دی جائے۔ اب ان کا منہ وغیرہ باندھنا شروع کرے، ایک اونٹ کو کہیں دور لے جا کے یہ دوسرے کو نہر ہوتا نہ دیکھیں۔ ارے اگر بابا اونٹ کو کسی کا اونٹ کو اگر اونٹ کٹتا نظر آ جائے تو ان میں ایسا شعور ہوتا ہے کہ یہ اس کو محسوس کریں گے کہ نہیں یار اب میری باری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ممانعت ہے کہ ایک کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے بت کے، خون دیکھ کر بت کے، اس کا اپنے بھائی کو دیکھ کر کہ یہ اچھل کود کر رہا ہے، اس وجہ سے کوئی اس کو تشویش پیدا ہو، کچھ تو ہوگا نا منع کرنے کی حکمت۔ تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ بے شک اس کا 3 کھلا رکھنا اور ایک باندھنا، تو اس میں کوئی حکمت ہے یا یہ بھی ایک سنت یا کوئی طریقہ کار سے ثابت ہے؟ یہ قرآن پاک میں طریقہ لکھا ہوا ہے، 1 پاؤں باندھ کر 3 پاؤں سے وہ کھڑا رکھنے کا ہے۔ اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دستے آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ آہ سلبے ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو لاجنا ہوتا۔ اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی، نیز مدنی منوں میں عیدی بھی تقسیم فرمائی۔ جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائے آقا الہی، بن جائے آقا الہی، بہر رضا حب مدینہ، بہر رضا حب مدینہ
مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اس دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اسلامی بھائی کے بیمار مدنی منع کو دم بھی فرمایا۔ مجھے بچہ لینا، بچوں بیمار ہے، بچے میرے کو تو بابا مارٹر کو پہچانے کون تو بابا نہیں تکلیف ہے بابا جی، ٹیکسی میں خرید خرچ کری مر صحیح کون تو سے بابا نہ پہچانے تو روئے تو بس رکو روئے تو بابا بابا کا میرو کرم کرے مسکرائے کو تو مسال تھی بابا مجھے بچوں بس سال جی عمر تھی مسکرایو کانے مسکرایو کونے پہری مجھے بچوں ٹھیک ٹھاک کوئی ریڑھ دیا دی بتی ریڑھ دیا دی گا وہ ڈاکٹر تھی نا دماغ نہیں صحیح کونے بابا بس کرم کرے بابا مجھے بچوں ڈاکٹر تکلیف ہو بابا مجھے گھر والا تکلیف سنجھاڑے کون تو بابا روئے تو بابا سنجھاڑے کون تو مجھے بچوں اللہ شفا عطا فرمائے۔ بابا نے مجھے بچوں بچی جو صحیح سے ریڑھ دی ہوتی تھا بس نصیب اللہ تعالیٰ جی مرضی ہے، اللہ جی رضا تے راضی رہے، ان میں بھی انشاءاللہ ثواب ملندو۔ تمالا کرے مباح کریں تو بچے تھا مجھے بچے کا جی مجھے بچوں ویب لگی بابا ویب کون تو 4 سال سے مجھے بچوں ویب کون تو مالک جی مرضی، بس اللہ صبر عطا کرے، شفا دیے بچے کے۔ پانی دم کرے جو بابا بوتل تمام اٹھے آئے ہو بابا کون اور دماغ کم نہ تو کریں گے علاج کون اللہ کرے۔ اس کے علاوہ نماز مغرب کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمارا کھانا بھی تناول کیا۔ آئیے اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اختاری صلی اللہ الباری دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سردار آباد فیصل آباد میں قائم دعوت اسلامی کے تحت قربانی کی کھالوں کے مرکز میں تشریف لے گئے۔ اس دوران رکن شورا نے وہاں اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا، نیز دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آئیے اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ جس رب پر ہم ایمان لا کر ایمان والے ہیں نا، وہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ پوری دنیا میں اسلام کی پہچان سبز رنگ بھی ہے، جو مسلم کنٹریز جو شو کرتے ہیں نا نقشے، وہ بھی سبز رنگ سے شو کرتے ہیں کہ یہ مسلم پاپولیشن،
یہ قدرتی ایک وہ ہے وہ. اور امیر علیہ سنت نے جو سبز گنبد کی نسبت سے اپنایا ہے اس کو. اب کیوں امامہ سجا رہے ہیں؟ ہاں سنت کیوں یاد کریں گے؟ میرے کہنے میں آ کر باندھ رہے ہیں تو ثواب کیسے ملے گا؟ ماشاء اللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ تر و تازہ رہے گا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے یہ اپنی اور لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر لوگوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی. یہ گناہوں کے سلسلے تھے، ماں باپ کی نافرمانیاں تھیں، شیطان کو راضی کرنے والے کام تھے، وہ سب چھوڑ کر الحمدللہ اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں مشغول ہوئے. یہ کتنے اسلامی بھائی آپ کو نظر آتے ہوں گے، یہ الحمدللہ اپنا کام کاروبار اور سب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جو بے عمل مسلمان باعمل ہوئے، اسی طرح نہ جانے کتنے غیر مسلم جو ہیں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دین تو اسلام ہی ہے. تو میں جو بھی وہ نان مسلم ہیں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اسلام کے دامن میں آ جائیں گے، دنیا میں بھی راحت پائیں گے، آخرت میں بھی راحت پائیں گے. جو مسلمان ہوگا وہ اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کو سزا کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ قبر کے اندر اس پر 99 بڑے سام مسلط کیے جائیں گے، استغفر اللہ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا اختتام یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے صندوق کے اندر ہمیشہ کے لیے بند کر کے آگ کا تالا لگا دیا جائے گا. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا یہاں پر ہمارے یہ کام کے لیے، اس میں آپ نے ہاتھ بٹایا. جو اسلامی بھائی موجود ہیں قافلوں کی نیت کریں کہ اس کام سے فارغ ہو کر وہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے لگائے گئے بستوں کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے یو کے ڈربی میں حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا.
جو ہمارے دوستوں نے جو ڈربی میں یہاں پہ مقیم ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو کام کر رہے ہیں اور جس انداز میں کر رہے ہیں، اور ہر ہفتہ کو ہر جمعرات کو محفل ہوتی ہے، اس میں یہاں پر لوکلی اور دوسرے شہروں سے جو حضرات شامل ہوتے ہیں اس کو میں نے الحمدللہ آبزرو کیا ہے، اور کئی دفعہ اس میں نے پارٹیسپیشن کی ہے، اس میں بیٹھا ہوں، اور اس میں جو سنتوں کے مطابق جو طریقہ سکھایا جاتا ہے یا لوکلی اور بالخصوص جو مدنی چینل سے جس طرح کی سنت کے مطابق تعلیمات دی جاتی ہیں، اور الحمدللہ اس کا ثانی آج تک میں نے نہیں دیکھا. اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ خود جو ہے ہر مسلمان جو ہے وہ داعی ہونا چاہیے اور مبلغ ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لازم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد جو ہے وہ داعی ہو یا مبلغ ہو. تو اگر وہ کم از کم داعی اور مبلغ نہیں بن سکتا ہے تو کم از کم دعوت و تبلیغ میں اپنی پارٹیسپیشن تو اس کو کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے جو مدنی چینل ہے وہ اسلام کے ہر چھوٹے چھوٹے گوشے کی اور اس کی کلیات اور جزیات کی ہر ایک چیز کو کھول کھول کے اس کو بیان کرتا ہے، اور صرف وہ طریقہ نہیں بتاتا ہے بلکہ فزیکلی اس کی ڈیمانسٹریشن بتاتا ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو اور حج ہو. اور یہی نہیں بلکہ ہمارے آداب اور اخلاقیات اور بالخصوص ان کا جو غیبت کے خلاف جو جنگ ہے، قدم جو اٹھایا ہے، اس کے ساتھ ہمیں ہر اعتبار سے ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اور مدنی چینل جس انداز میں میڈیا میں اس نے جو ریولیوشن لے کے آیا ہے، جو وہ انقلاب لے کے آیا ہے، آج تک اس کا کوئی ثانی نہیں بن سکا ہے. یقیناً یہ مدنی چینل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی سبز گنبد کا جو ہے یہ فیضان ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں اور چپے چپے میں اس کا فیضان جاری اور ساری ہے. اور ہماری دعائیں ہیں، اور جتنے بھی ہم خادم اسلام ہیں، جتنے علماء اکرام ہیں، جتنے عامہ اکرام ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ ہمارا اخلاقی تعاون اور دینی تعاون، مذہبی تعاون، اور ہر اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ تعاون، اور ہمارا ہر اعتبار سے ان کے ساتھ جو ہے کوآپریشن ہے. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے جو فاؤنڈر ہیں، ان کے جو بانی ہیں حضرت علامہ ابو البلال الیاس محمود قادری صاحب، ان کے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ فیضان میں مزید خیر اور برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل دنیا میں بے شمار مقامات پر اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جن میں نہ صرف مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ دیگر سنتیں اور آداب بھی سکھائی جاتی ہیں. آئیے یو کے برمنگھم میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے مناظر دیکھتے ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ مجھ کو چلا دے، ہاں مجھ کو چلا دے. ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی. مولا تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے، مضبوط بنا دے. استاد ہو ماں باپ ہو آتا بھی ہو سا، استاد ہو ماں باپ ہو آتا بھی ہو سا. مبلغ دعوت اسلامی و نگران ہند مدنی کابینہ نے ہند کے شہر کنول میں مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی. اس دوران نگران کابینہ نے انہیں مدنی پھولوں سے بھی نوازا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن،
سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچار یار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو،